شیخ میرا سوال ہے، جب رقیہ شریعہ کرتے ہیں تو حیض کی عورت پر رقیہ کر سکتے ہیں کیا شیخ؟ اور جب رقیہ کا پانی نہانے کے لیے دیتے تو اب گھر گھر میں تو اٹیچ باتھ روم رہتا ہے، وہ پانی نہانے کے بعد وہ گٹر میں ہی جاتا ہے پانی، تو اس کا مسئلہ کیسا حل کرنا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حالت حیض میں رقیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسی کی رقیہ دعا ہے۔ قرآن آیات کا پڑھنا دعا کے طور پہ ہوتا ہے، اور دعا کے طور پہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری چیز جو اس سے متعلق ہے وہ یہ کہ حالت حیض میں قرآن کریم کی ضرورت کے وقت تلاوت کرنے کی اجازت تقریباً اکثر علماء کرام کے نزدیک موجود ہے، اگرچہ عام تلاوت کے تعلق سے اختلاف ہیں، لیکن ضرورت کے وقت سارے علماء کرام کے تقریباً سارے علماء کرام کا یہ قول ہے کہ ضرورت کے تحت عورت حالت حیض میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے، جبکہ راجح قول کے مطابق قرآن کریم کو ڈائریکٹ ٹچ کیے بغیر قرآن کریم کی تلاوت عورت حیض کی حالت میں بھی کر سکتی ہے۔ تو جہاں تک رقیہ کا معاملہ ہے تو زیادہ آسان ہے کہ رقیہ حالت حیض میں کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے جو دوسرا سوال کیا ہے جو رقیہ کے پانی کے تعلق سے ہے، تو رقیہ کے پانی کا تعلق آپ کا پانی آپ اٹیچ باتھ روم میں ڈال سکتے ہیں، لیکن جو کموڈ ہے یا ٹوائلٹس کا جو حصہ ہے اس حصے میں نہ ڈالیں۔ آپ جیسے مثال کے طور پہ اگر نہانے کا حکم ہے تو اس حصے سے بچتے ہوئے آپ نہا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ رقیہ کا پانی جب بدن میں پڑتا ہے تو وہ مائع مستعمل ہو جاتا ہے، اب استعمال کیا ہوا پانی ہو گیا، اس سے پہلے وہ رقیہ کا پانی تھا، لیکن جب آپ نے استعمال کیا، وضو کیا یا غسل کیا، تو اب وہ مائع مستعمل ہو چکا ہے۔ تو مائع مستعمل کو آپ گٹر میں بہانے میں یا نالے میں بہانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اب اس کی حیثیت رقیہ کے پانی کی جیسی نہیں ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اٹیچ باتھ روم ہے تو ٹوائلٹ کے حصے سے اپنے آپ کو دور رکھیں، یا کموڈ اگر ہے تو اس کو بند کر دیں، اور تاکہ ڈائریکٹ پانی کی چھینٹیں یہاں پہ نہ پڑے، اسی کہ اس کا اثر کبھی کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے۔